جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کا ہمارا کورس چل رہا تھا، تو آج ہم نے عربی گرامر کا جو ہمارے کورس میں جو ہماری آپ کہہ لیں کہ جی ٹیکسٹ بک تھی یا ریفرنس بک تھی، اس کا تھرڈ پارٹ تیسرے حصے کا آغاز کرنا ہے، اور اس کے 3 حصے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 2/3 عربک گرامر ہم نے پڑھ لیے۔ تو بس یہ ہے کہ ایک اچیومنٹ کا بھی ایک احساس ہے، آپ لوگوں کو ہے، مجھے بھی ہے کہ یہ ریکارڈ ہو گیا، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بہت مشکل ہے، درمیان میں ہمارے جیسے پاکستان کے حالات ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، پھر نیٹ آ رہا ہے جا رہا ہے، پھر یہاں پہ مکھیاں آ جاتی ہیں، ان کو بھگانے کے لیے ہم نے سپرے رکھا ہوا ہے، تو 100 مشکلات میں کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں صحیح بات ہے کام کرنا، مطلب ماحول انوائرمنٹ سازگار نہیں، تو بہت کچھ مشقت کے ساتھ انسان کو کرنا پڑتا ہے، بڑے پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ آپ لوگوں کا صبر زیادہ ہے تو لیکن یہ ہے کہ انسان اسی طرح سے سیکھتا ہے، اسی طرح سے لرن کرتا ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، بس ذرا سی بات پہ مطلب اریٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کچھ اسٹوڈنٹس بہت جیسے جلدی میں ہوتے ہیں، بس 2 دن میں ہمیں سب کچھ آ جائے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جن علماء نے بھی جو ہے وہ کسی مقام پہ پہنچے دین کے، تو انہوں نے زندگیاں لگائیں، صحیح بات ہے، یہ ایک زندگی یعنی لائف ٹائم کام ہے، آپ آہستہ آہستہ آپ لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ مطلب ایک بالٹی آپ نے نلکے کے نیچے رکھی ہے نا، اس میں ایک قطرہ گرا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ جی پانی کا لیول بڑھ گیا، لیکن حقیقت میں پانی کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ یہ اگر سال تک ایک ایک قطرہ گرتا رہے گا تو پھر نظر آئے گا، یعنی وہ ایک تو آپ میں سے جو لوگ مسلسل کلاس میں آتے رہے 6 ماہ تک، یا آن لائن کلاسز لیتے رہے، تو اب انہیں محسوس ہوگا کہ ہم نے کچھ لرن کر لیا ہے۔ ہاں، جو شروع میں آئے 1-2 ہفتے، بس ان کا ذہن یہی تھا کہ نہیں یار، تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ ایک تو پیشنس، مطلب طالب علم کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ علم دین ویسے اس میں رکاوٹیں ہیں، پھر ہمارے ماحول کی وجہ سے مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ تسلسل، کانٹینیوٹی، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اگر آپ میں صبر ہے اور تسلسل ہے تو پھر آپ دین کا علم جو ہے وہ حاصل کر پاتے ہیں، ورنہ بہت مشکل ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے 99 میں مطلب سوئچ کیا تھا، ایک طرح سے گریجویشن میری سائنسز کے ساتھ تھی، پھر میں نے سوئچ کیا، تبلیغی جماعت والوں کے ہتھے چڑھ گیا تو انہوں نے اس لائن پہ لگا دیا، تو پھر یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں، مطلب 25 سال ہیں، اب وہ 25 سال سے بس یہی کام ہے، مطلب کوشش کی ہے کہ اس کو پرائورٹی پہ رکھا جائے۔ کانٹینیوٹی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، ایک تسلسل، دوسرا پیشنس جو ہے، صبر بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ تو صحیح بات ہے، یہ ایئر کنڈیشن ماحول میں، ہم نے مدرسوں میں ایسی صورتحال میں پڑھا ہے کہ یقین مانے سامنے کھانا آتا تھا تو اس میں سے کاکروچ نکالتے تھے سالن میں سے، ٹھیک ہے، ایسا کھانا کھا کے ہم نے پڑھا ہے۔ اور نیچے مطلب جو قالین ہوتا تھا، آپ یوں سمجھیں کہ اس میں سے بدبو کے بھبوکے آتے تھے، جس کے اوپر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سوتے تھے، میں نہیں تھا اور بھی تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے صرف صبر کیا، اسی طرح سے ہزاروں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں ہم سفر کرتے تھے، اور یقین مانیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے وہ اپنا کھڑے ہوئی ہیں، مطلب کو دیکھا ہے کہ 1 روپیہ جیب میں ہے، مطلب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پہ چلے جائیں، اور جون جولائی کی گرمیوں میں ہم پیدل 6 کلومیٹر سفر کرتے تھے۔ تو یہ اسی طرح سے ہے، مطلب جب تک آپ محنت مشقت نہیں کریں گے دین کے لیے، اور ہماری قربانیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں، مطلب آپ ہمارے جو بڑے علماء ہیں، سلف ہیں، جو انہوں نے علم دین کے حصول کے لیے قربانیاں دیں، ایک ایک حدیث کے لیے کتنا لمبا سفر کرتے تھے، وہ بہت بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مشقت کے بعد کچھ دیتے ہیں، یہ بات ہے۔ ہاں، وہ بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ جی مجھے بغیر مشقت کے کچھ مل جائے تو وہ ملتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ دروازے کھولتے ہیں، اور انشاءاللہ سے یہ مشقت جتنی بڑھے گی نا، تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کا دماغ کھولے گا، آپ کی سکل بھی پالش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کا دماغ بھی کھولے گا، اور دین کے دروازے ایسے ایسے کھولیں گے کہ لوگ آپ سے پھر پوچھیں گے کہ اچھا یار، یہ آپ نے یہ جو نالج ہے، یہ علم ہے، یہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا، یہ آپ کو کہاں سے مل گیا؟ جی ہم عربی گرامر کا مطالعہ کر رہے تھے، تو مادہ، ٹھیک ہے، مادے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جسے ہم کہہ رہے تھے کہ
روٹ لیٹرز کہہ دیں یا روٹ ورڈ کہہ دیں، دونوں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں لیٹرز کہیں، ورڈ نہ کہیں. بہرحال بیسیکلی تو یہ لیٹرز ہی ہیں. ہم نے کہا تھا کہ یہ 3 حرف ہوتے ہیں یا 4 حرف ہوتے ہیں مادے کے، یا 5 حرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مادہ جو ہے نا، دوسری کتاب کا ہمارا پہلا ٹاپک یہی تھا مادے کا. مادہ جو ہے اس سے الفاظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. روٹ ورڈ سے الفاظ بنتے ہیں. کچھ مادوں سے تھوڑے الفاظ بنتے ہیں، کچھ مادے ایسے ہیں جن سے کافی زیادہ الفاظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مادے سے جو لفظ بنتے ہیں اس میں کچھ ایسے ہیں جو پیٹرن کے بغیر ہیں. یعنی ایک روٹ ورڈ ہے، اس سے ایک لفظ بن گیا، کسی پیٹرن پہ بنا ہے، کسی قاعدے کے تحت بنا ہے؟ نہیں، قاعدہ کوئی نہیں ہے، بس بن گیا. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بے قاعدہ، اور اس کو کہہ دیتے ہیں جامد. ٹھیک ہے. یعنی کچھ اسماء ایسے ہیں جو جامد ہیں. تو اس میں جامد کسے کہتے ہیں؟ جس کا روٹ ورڈ تو ہے، مادہ تو ہے، لیکن اس مادے سے وہ کیسے بنا ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا، ساری عربی گرامر میں ہم یہی لرن کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ یہ لفظ کیسے بنا ہے، ماضی سے مضارع کیسے بنا ہے، مضارع سے فعل امر کیسے بنا ہے. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد کے ابواب کیسے بنے ہیں، ثلاثی مزید فی کیسے بنی ہے، کیا رولز ہیں، یہ سب بننا ہم سیکھ رہے ہیں نا. فارمز کیسے بن رہی ہیں. ٹھیک ہے. اسم کی گردان کیسے بن رہی ہے، فعل کی گردان کیسے بن رہی ہے. تو اس میں جامد جو ہے یہ قاعدے کے تحت نہیں بن رہا. بس ٹھیک ہے، جس طرح سے عربوں نے اس کو استعمال کیا اسی طرح سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. دوسرا کیا ہے، اس کو کہتے ہیں مشتق. مشتق وہ ہے جو قاعدے کے تحت بنا ہے، ڈیرائیوڈ. ٹھیک ہے. یہ قاعدے کے تحت بنا ہے. اس میں کچھ فعل ہے اور کچھ اسم ہے. نہیں، مشتق تو مادے سے بنا ہے نا. ٹھیک ہے. مادے سے بعض اوقات جو اسم بن رہا ہے وہ جامد ہے، کسی قاعدے کے تحت نہیں بن رہا. اور مادے سے، روٹ ورڈ سے بعض اوقات کوئی اسم بن رہا ہے کسی قاعدے کے تحت. ٹھیک ہے. ایک منٹ، میں وہ اس کو باتیں کرتا ہوں باقاعدہ. ٹھیک ہے. یعنی روٹ ورڈ سے کبھی فعل بھی بنتا ہے، کبھی اس سے اسم بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے. قاعدے کے تحت. فعل بھی قاعدے کے تحت ہم پڑھ رہے ہیں نا، ثلاثی مزید فی کے ہم نے قواعد پڑھے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ ثلاثی مجرد کے ہم نے قواعد پڑھے. تو فعل بھی قاعدے کے تحت بن رہا ہے، اس کا ایک پیٹرن ہے نا. فعل ماضی کی گردان ہے، فعل مضارع کی گردان ہے، نون تاکید ہے، نون ثقیلہ ہے، فعل امر ہے، فعل نہیں ہے، وہ ایک قاعدے کے تحت بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو فعل بھی مشتق ہے. فعل بھی کیا ہے؟ مشتق ہے. یعنی مشتق کی ایک قسم ہے، آپ یوں کہہ لیں. ٹھیک ہے. ہاں، اسم بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم اسم کو فوکس کر رہے ہیں. ابھی ہم اسم کو فوکس کریں گے. تو اس میں مشتق جو ہے اس کی آگے 6 قسمیں ہیں. بعض نے 7 کہیں، بعض نے 8 کہیں ہیں، لیکن ہم اس کی 6 قسمیں بنائیں گے. ٹھیک ہے. اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں تفضیل، سپرلیٹو ڈگری، تفضیل. ٹھیک ہے. اور اس میں صفت. ٹھیک ہے. ایڈجیکٹو جسے کہتے ہیں. اور اس میں اعلیٰ. بعض نے اس میں مبالغہ کو بھی شامل کیا ہے، لیکن اس میں مبالغہ کچھ لوگ علیحدہ سے شمار کرتے ہیں اور کچھ اس میں صفت کے تحت لے آتے ہیں مبالغہ کو، یعنی صفت کی ایک قسم بنا لیتے ہیں. بعض نے کیا کیا، ظرف کے دو مطلب آپ کہہ لیں کہ جی پارٹس ہیں. ایک ظرف زمان ہے اور ایک ظرف مکان ہے. ان کو 2 علیحدہ علیحدہ شمار کیا. یعنی بعض نے 7 بنا لیے، بعض نے 8 بنا لیے. حقیقت میں یہ 6 ہیں. اس میں مشتق کی 6 قسمیں جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو اسم بیسیکلی 3 قسم پر ہے. ٹھیک ہے. درمیان میں کیا ہے، ایک مصدر بھی ہے. صفت کے بعد اعلیٰ. اس میں اعلیٰ ٹول کے معنی میں. ظرف کے بعد تفضیل. اس میں تفضیل. ٹھیک ہے. آلات والا اعلیٰ. ہاں، صفت کے لیے ایڈجیکٹو. تو ظرف تو ٹائم اینڈ اسپیس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. لوکیشن کے لیے آتا ہے.
وقت کے لیے آتا ہے، جگہ کے لیے آتا ہے. تفضیل جو ہے وہ ایک چیز کو دوسری کے اوپر ترجیح دینے کے لیے آتا ہے. جیسے کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے، پھر سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے، اسم تفضیل اس کو کہتے ہیں. صفت تو ہم نے ویسے موصوف صفت میں بھی اس کو ڈسکس کیا، یا ہم ذرا اس کو زیادہ تفصیل میں جا کے. اور ٹول سے مراد یعنی اس میں اعلیٰ. جیسے دیکھیں نا اس میں اعلیٰ کیا ہوتا ہے، آگے ہم چل کے اس کو تفصیل سے بھی پڑھیں گے. ضربہ یضرب، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ فعل ماضی اور مضارع ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں ضرب ہے نا، اصل میں مادہ کیا ہے؟ ضاد را با. اس مادے سے ایک وزن آتا ہے مفعل مضرب، یہ آلے کا وزن ہے. یعنی مضرب کا کیا مطلب ہوگا؟ مارنے والی چیز. وہ سٹک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آلہ جس کے ذریعے کسی کو پنش کیا جائے. وہ کوڑا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مضرب مارنے کا آلہ. ہاں، فتح یفتح کھولنا، تو اس سے کیا آتا ہے؟ مفتاح. مفتاح کسے کہتے ہیں؟ کھولنے کا آلہ. لیکن ہمارے ہاں اس کو اس طرح سے نہیں کہیں گے، اس کے لیے کوئی اور ورڈ ہوگا. کنجی، چابی، کی، ٹھیک ہے. یہ ہم آگے چل کے اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی ہمارا آج کا موضوع کیا ہے؟ وہ ہے اسم مشتق. دیکھیں ہم نے کہا تھا عربی بیسیکلی، اگر ہم پھر دوبارہ اس کو ریوائز کر لیں، شاید اب وہ چیز زیادہ اچھے سے واضح ہو جائے کہ عربی بیسیکلی 3 چیزوں کا نام ہے: اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے، ناؤن ہے، ورب ہے اور لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، اسم تین چیزوں پر مشتمل ہے. اسم کیا ہے؟ اس میں جامد ہوتا ہے. اس میں جامد اس کا کوئی رول نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو اسٹڈی نہیں کرتے گرامر میں. کوئی رول نہیں ہے. ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ اس میں جامد وہ ہے جس کا روٹ ورڈ تو ہے، لیکن اپنے روٹ ورڈ سے وہ کیسے بنا ہے، اپنے مادے سے وہ کیسے بنا ہے، کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے. یہ جسٹ ویکیبلری ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے گرامر میں سے ہم اس کو اسٹڈی نہیں کرتے. یہ آپ کی ویکیبلری ہے جو آپ نے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کتابن، ٹھیک ہے، جبل، پہاڑ. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ مصدر. مصدر وہ ہے کہ جو اپنے روٹ ورڈ سے کسی قاعدے کے تحت نہیں بنا. اس کا بھی کوئی قاعدہ نہیں ہے. ایون کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد کے اندر صرف 40 سے زیادہ مصدر آ جاتے ہیں. کتنے؟ مور دین 40 ثلاثی مجرد میں. مثال کے طور پہ اب جیسے دیکھیں ضرب یضرب، اس سے مصدر کیا آتا ہے؟ ضرب. ضرب اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے. ضرب کا کیا مطلب ہوگا؟ مارنا. ٹھیک ہے، مصدر کا مطلب یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مارنا، یعنی جس میں صرف فعل ہوتا ہے. اچھا، ایک اور مادہ ہے اسی باب سے، غفر یغفر. اب اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ غفرانن. قرآن میں آتا ہے نا غفران. قرآن میں ہے غفرانک، کہیں کہ حدیث میں ہے غفرانک، شاید حدیث میں ہے غفرانک، کہ وہ جو جب ہم واش روم سے باہر نکلتے ہیں تو وہ دعا میں یہ الفاظ آتے ہیں غفران. قرآن میں اب ہے کہ نہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی آیت. تو ہو سکتا ہے قرآن میں بھی یہ لفظ آتا ہو. بہرحال غفر یغفر غفران. تو اب یہ سیم باب ہے، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد کا، لیکن ایک دفعہ مصدر اس پیٹرن پہ آ رہا ہے، دوسرے فعل سے مصدر اس پیٹرن پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، معاف کرنا. تو مطلب پیٹرن سیٹ پیٹرن نہیں ہے. تو مصدر کا بھی مصدر سیٹ پیٹرن پہ نہیں بن رہا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے تھے نا کہ جی یہ مطلب کافر ان سے وہ تثنیہ کیسے بنا، جمع کیسے بنی، الف نون لگا کے تثنیہ بنا لیا، واو نون لگا کے جمع بنا لی. ٹھیک ہے، الف اور لمبی تا. یہ پیٹرنز ہیں، یہ رولز ہیں جو ہم سٹڈی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جامد وہ ہے جو رول کے تحت نہیں بنا، اور مصدر بھی رول کے تحت نہیں بنتا. لیکن جامد میں اور مصدر میں کیا فرق ہے کہ جامد سے آگے کوئی لفظ نہیں بنتا، لیکن مصدر سے پھر آگے اور الفاظ بنتے ہیں. یعنی مصدر سے جیسے ماضی بنتا ہے، مضارع بنتا ہے. ٹھیک ہے،
مارنا ہے نا، مارنے سے اس نے مارا، وہ مارے گا، تو ماضی بھی بنا اور مضارع بھی بنا۔ مصدر خود تو کسی سے نہیں بنا، لیکن اس سے پھر آگے لفظ بنتے ہیں۔ جامد وہ ہے جو خود بھی کسی سے نہیں بنا اور اس سے بھی آگے کچھ نہ بنے، اور مشتق وہ ہے جو خود کسی سے بنا ہو اور اس سے بھی آگے کچھ بنے۔ یہ تھوڑا زیادہ ٹیکنیکل ہو گیا، خیر اس میں نہ جائیں۔ تو ابھی بس ہمارا جو ہے نا وہ اس وقت سمجھنے کا موضوع یہ ہے کہ مصدر جو ہے وہ کسی سے نہیں بنتا، یعنی اس اعتبار سے وہ جامد کے ساتھ ہے، اور اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں، ماضی مضارع بنتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ مشتق کے ساتھ ہے۔ تو اسم جو ہے جامد ہوتا ہے یا پھر مصدر ہوتا ہے، جیسے ضرب، یا پھر مشتق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مصدر ہم نے ثلاثی مزید فی کے پڑھ لیے نا، ثلاثی مزید فی کے مصدر سیٹ پیٹرنز کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے۔ باب افعال کا افعال ہے، باب مفعلہ کا مفعلۃ ہے، باب تفعیل کا تفعیل ہے، یعنی بابوں کے نام ہی مصدر کے نام پر ہیں۔ ثلاثی مجرد میں اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہے، اور مشتق ابھی ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ فعل ہم نے ڈسکس کر لیا، فعل میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ماضی، مضارع، امر اور نہیں، چاروں پڑھ لیے، ٹھیک ہے۔ لیٹرز کو ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جا رہے ہیں، جیسے ہم نے حروف جارہ پڑھ لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم اور چیز، ہاں 3 بھی بنا لیں آپ، ٹھیک ہے۔ امر کی 2 قسمیں ہیں، ایک میں یہ ہے کہ آپ کسی کو حکم دے رہے ہیں، دوسرے میں آپ کسی کو منع کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بھی آرڈر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آرڈر کی 2 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، بنا لیں، 3 بنا لیں، 4 بنا لیں، وہ میٹر نہیں کرتا۔ تو ہم نے حروف جارہ پڑھ لیے، جیسے حرف میں، ٹھیک ہے، حروف جارہ ہم نے پڑھے۔ پھر ہم نے اور کیا پڑھا؟ حروف عاطفہ ہم نے پڑھے، واو اور او، ٹھیک ہے، یہ بھی حروف میں سے ہیں۔ تو اس طرح سے، اسی طرح سے ہم نے کچھ حروف پڑھے کہ جن کا تعلق جو ہے وہ اس سے ہے، استفہام سے، حروف استفہام، یعنی جو کوسچن ورڈ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا، حل ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، بس یہ ہے کہ اس کو ایک وقت میں آ کے ہم سب کو وہ کیا کریں گے، سمرائز کر کے مینیج کر لیں گے۔ اچھا، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس میں مشتق، وہ فعل میں آتے ہیں۔ لیسا اور کانا ہم نے پڑھا تھا فعل کے تحت، یعنی فعل میں پھر ایک فعل ناقص ہے، تو یہ فعل ناقص کے تحت آتے ہیں، کیونکہ اس میں زمانہ ہے، حرف میں زمانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ لیسا میں اور کانا میں زمانہ آ گیا، اور زمانہ جو ہے وہ فعل میں ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو فعل کی کیٹیگری میں لے گئے۔ فعل کی آگے 2 قسمیں، فعل ناقص انکمپلیٹ فعل ورب، اور ایک جو ہے وہ فعل تام ہوتا ہے، کامل۔ تو اسم میں ہم یہ بات کر رہے تھے، یا تو فاعل ہے، اسم الفاعل، یا مفعول ہے۔ اسم الفاعل وہ ہے جو فاعل کے وزن پر آئے، آسان بات، فاعل کے وزن پر آئے۔ اردو میں اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کے آخر میں والا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور انگریزی میں عام طور پہ اس کے آخر میں ای آر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی مادہ آپ لے لیں، کوئی مادہ آپ لے لیں، ہم مادہ لیتے ہیں مثال کے طور پہ عالم، عین لام میم مادہ ہے، عین لام میم یہ مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے اسم الفاعل کیا بنے گا؟ عالمن بن جائے گا، عالمن اس سے اسم الفاعل بن گیا۔ اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم والا، یا عالم ہی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگریزی میں عام طور پہ آپ دیکھیں گے جیسے پڑھانے والا، معلم، ہاں معلم کے لیے عام طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے ٹیچر کا، ای آر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فاعل ثلاثی مجرد سے، یعنی اسم الفاعل جو ہے فاعل کے وزن پہ، یعنی کوئی کام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اسم الفاعل ایک تو ہے ثلاثی مجرد سے، اور ایک ہے ثلاثی مزید فی سے،
ثلاثی مجرد سے یہ فاعل کے وزن پر آتا ہے. ٹھیک ہے. ثلاثی مزید فی سے اس کے بنانے کا طریقہ ہے اور یہ فعل مضارع سے بنے گا 3 سٹیپس میں. پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ علامت مضارع ہٹا دیں. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ شروع میں میم پیش منہ لگا دیں. تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ عین کلمہ کو کسرہ دے دیں. چوتھا سٹیپ کیا ہے؟ بعد نے پہلے 2 کو ایک ہی شمار کر کے 3 کہا ہے، ہم اس کو 4 میں لے کے چلے جاتے ہیں. آخر کلمہ کو یعنی لام کلمہ کو تنوین دے دیں. ثلاثی مجرد میں جیسے کتنے ابواب ہم نے پڑھے تھے؟ ضربہ یضربو، کیا بنے گا اس سے؟ اسم الفاعل ضاربن، مارنے والا. ٹھیک ہے. سامع یسمع سے کیا بنے گا؟ سننے والا. ٹھیک ہے. ناصر ینصر سے کیا بنے گا؟ مدد کرنے والا. ٹھیک ہے. حاسب یحسب سے حاسب، حساب کرنے والا. ٹھیک ہے. فتح یفتح سے فاتح، فتح کرنے والا یا کھولنے والا، اوپنر. ٹھیک ہے. ہاں ایک باب ہے باب کاروما. باب کاروما سے فاعل کے وزن پہ نہیں بلکہ فعیل کے وزن پر آتا ہے اسم الفاعل، وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ابھی یہ آپ سمجھ لیں کہ 5 باب ہو گئے جن سے فاعل کے وزن پر آتا ہے. چھٹا باب جو ثلاثی مجرد کا ہے یعنی باب کاروما، اس کو ہم نے ابھی چھوڑ دیا، اس کو ہم آگے اس میں صفت میں ڈسکس کریں گے کیونکہ اس کا اسم الفاعل جو ہے وہ فعیل کے وزن پر آتا ہے. عام طور پر فاعل کے بجائے فعیل کے وزن پہ، جیسے کاروما سے کیا آتا ہے؟ کریم. ٹھیک ہے. ہاں بہت فرق ہے، وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ فاعل میں اور اسم الفاعل میں کیا فرق ہے، یہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. ثلاثی مزید فی میں جیسے افعل یفعل افعال، یہی تھا. افعل یفعل، تو ہم نے کہا کس سے بنے گا؟ یہ مضارع سے بنے گا. ٹھیک ہے. مضارع سے بنے گا اسم الفاعل. علامت مضارع ہٹا دیں اور میم پیش منہ لگا دیں. ٹھیک ہے. تو کیا بن گیا؟ اور عین کلمہ کو کسرہ دے دینی ہے، وہ پہلی کسرہ ہے، اور آخر کو تنوین دے دینی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کوئی چیز لے کے آئیں، اکرم یکرم. اب یہ ایک مادہ ہم لے کے آئے ہیں باب فعال سے، اکرم یکرم، اکرام کرنا، تو اسم الفاعل کیا بنے گا؟ مکرمون. مکرم جیسے نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اکرام کرنے والا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح دوسرا باب کیا تھا؟ فعل یفعل. فعل یفعل، یفعل سے کیا بنے گا؟ مفاعل. کیا بنے گا؟ مفاعل. تنوین اسی طرح سے رہے گی. شروع میں علامت مضارع ہٹا دیں اور میم پیش منہ لگا دیں. سیکنڈ لاسٹ پہ اگر زبر ہے تو زیر دے دیں، یعنی عین کلمہ پہ زبر ہے تو زیر دے دیں، زیر ہے تو زیر ہی رہنے دیں، اور آخر کو تنوین دے دیں. مفاعل. ٹھیک ہے. جیسے نزل
ینزل تو کیا بنے گا؟ منزل. نزلہ اس نے نازل کیا، ینزل وہ نازل کرتا ہے، منزل نازل کرنے والا. اسی طرح تیسرا باب کیا تھا؟ جیسے تفعل یتفعل تفاعل تو کیا بنے گا اس کا اسم الفاعل؟ متفاعل. متفاعل سیکنڈ لاسٹ کو ہم نے زیر دے دی، زبر ہے اس کو زیر دے دی. تکبر اس نے تکبر کیا. یتکبر کیا بنے گا؟ متکبر. تو کیا مطلب بنے گا متکبر کا؟ تکبر کرنے والا. ٹھیک ہے. باب مفاعلہ، فاعل یفاعل مفاعلۃ. ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کا مصدر آ گیا. ہاں اس کا اسم الفاعل کیا بنے گا؟ مفاعل. جاہد یجاہد مجاہد. ٹھیک ہے، جہاد کرنے والا. باب تفاعل، تفاعل یتفاعل، تفاعل یتفاعل تو کیا بنے گا؟ متفاعل. ٹھیک ہے. تفاخر یتفاخر متفاخر. ٹھیک ہے. تفاخر یتفاخر متفاخر. انحرف ینحرف کون سا؟ جی فخر کرنا، متفاخر فخر کرنے والا. ٹھیک ہے. باب انفعال سے، انفعل ینفعل کیا بنے گا؟ منفعل. انحرف ینحرف منحرف. ٹھیک ہے. انحراف کرنے والا، منحرف ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. انفعل باب انفعال. ینفعل، ینفعل سے منفعل بن گیا اسم الفاعل. تو انحرف ینحرف منحرف. کس کا؟ منفعل. تو ویسے ایک پیٹرن کے طور پہ ہم نے اس کو رکھ لیا نا، جیسے اے اسکیئر پلس بی اسکیئر از اکول ٹو سی اسکیئر. ایک آپ فارمولہ بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم فارمولے کے طور پہ لے رہے ہیں. تو ویسے تو فعل یفعل کا مطلب ہوتا ہے کرنا. تو انفعل ینفعل کا مطلب اس طرح سے آپ لیں، نکالنا چاہیں تو ہونا، ایک کرنا اور ایک ہونا، ہونے والا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ لازم ہے نا، یہ لازم ہے. باب انفعال لازم ہے. ٹھیک ہے. افتعل یفتعل، افتعل یفتعل کیا بنے گا؟ مفتعل. ٹھیک ہے. اکتسب یکتسب یکتسب مکتسب کمانے والا. ٹھیک ہے. استفعل
यस्तफ़िलु मुस्तफ़िलुन, मुस्तफ़िलुन, इस्तग़फ़रा यस्तग़फ़िरु, इस्तग़फ़रा यस्तग़फ़िरु, मुस्तग़फ़िरुन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सलासी मज़ीद फ़ी से इसको इस तरह से बना, माफ़ी मांगने वाला ना। इस्तग़फ़रा उसने मग़फ़रत तलब की, यस्तग़फ़िर वो मग़फ़रत तलब करता है, मुस्तग़फ़िरुन मग़फ़रत तलब करने वाला। हाँ, अब एक बहस आई थी कि इस्मुल फ़ाइल में और फ़ाइल में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, एक फ़ाइल है और एक इस्मुल फ़ाइल है। इस्मुल फ़ाइल तो ये है कि जिसमें करने वाले का मफ़हूम है। फ़ाइल बेसिकली जो सब्जेक्ट बन रहा है जुमले के अंदर, फ़ाइल का ताल्लुक़ जुमले से है, स्ट्रक्चर से है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जाअ ज़ैदुन, ज़ैद आया। ठीक है, ज़ैदुन यहाँ पे क्या है, फ़ाइल है, लेकिन ये इस्मुल फ़ाइल है नहीं, क्योंकि इस्मुल फ़ाइल वो है जो इस्मुल फ़ाइल के पैटर्न पे हो, यानी फ़ाइल उनके वज़न पे। जैसे हम अगर ये कहें जाअ तालिबुन, ये क्या है, ये तो सिर्फ फ़ाइल है, तो ये क्या है, ये फ़ाइल भी है और इस्मुल फ़ाइल भी है। समझ रहे हैं, यानी इस्मुल फ़ाइल का ताल्लुक़ उसके स्ट्रक्चर से, इंटरनल स्ट्रक्चर से है, यानी वो नाउन किस स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा है। और फ़ाइल का ताल्लुक़ जुमले से है कि जुमले में उसकी पोजीशन क्या है नाउन की, कि वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, फ़ाइल है, मफ़ूल है। अच्छा चलें एक और मिसाल से अभी बात करते हैं। रअयतु तालिबन, मैंने तालिब इल्म को देखा। अब तालिब यहाँ पे क्या है, मफ़ूल है, और इस्मुल फ़ाइल है कि नहीं है, है? क्यों है? फ़ाइल नहीं, इस्मुल फ़ाइल, उसी वजन पे है ना, इस्मुल फ़ाइल के वजन हाँ। पे। रअयतु तालिबन जुमले के एतबार से ये क्या है, मफ़ूल है। ठीक है, ये फ़ेल है प्लस इसमें फ़ाइल मैं हूँ। ठीक है, लेकिन अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में ये क्या है, इस्मुल फ़ाइल है। इस्मुल फ़ाइल का ताल्लुक़ जुमले में उसकी पोजीशन से नहीं है, यानी एक है सिंटैक्स जिसे हम इल्मुन नहव कहते हैं, फ़ाइल का ताल्लुक़ इल्म नहव से है, इस्मुल फ़ाइल का ताल्लुक़ सर्फ से है। यानी वो कहते हैं ना, अरबी को उन्होंने क्या किया, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया ना। हम तो असल में उसको अलग-अलग नहीं ना डिस्कस कर रहे, एक इल्मुन नहव और एक इल्मुस सर्फ। ठीक है, इसको कहते हैं सिंटैक्स, मतलब जो जुमले को डिस्कस करता है, जुमला सेंटेंस, ये इल्मुन नहव है। जुमले में ये फ़ाइल है, ये मफ़ूल है, ठीक है, ये मुब्तदा है, ये ख़बर है। जो जुमले का पूरा स्ट्रक्चर जो है ग्रामर, उसको डिस्कस, उसको हम इल्मुन नहव कहते हैं। और एक ये है कि लफ्ज़ कैसे बना है, उसकी बनावट कैसी है, वो लफ्ज़ किस तरह से बना है, उसको इल्म सर्फ कहते हैं, जो लफ्ज़ पे बहस करता है। तो सर इस्मुल फ़ाइल में फ़ाइल और मफ़ूल के अलावा भी कोई एडिशनल कोई वर्ड हो सकता है कि उसके स्ट्रक्चर में हो इस्मुल फ़ाइल? नहीं, इस्मुल फ़ाइल हमने कहा सुलासी मुजर्रद में तो फ़ाइलुन के वज़न पे ही होगा, और सुलासी मज़ीद फ़ी में उसका फिर बनाने का एक तरीका है, यानी उसके सेट पैटर्न है। क्योंकि ये इसमें मुश्तक की किस्म है ना इस्मुल फ़ाइल, तो मुश्तक तो कहते ही उसको हैं जो एक सेट पैटर्न पे आ रहा है, तो उस पैटर्न के अलावा वो आएगा ही नहीं। ये नहव का है, नहव का है ये क्या इस्मुल इस्मुल फ़ाइल तो सर्फ का है ना। मतलब उस्ताद जी ये है कि वजन के लिहाज से इस्मुल फ़ाइल पता चलता है। हाँ, वजन, वो सिर्फ वजन के लिहाज से। सर इस जुमले को अगर हम देखें तो रईतु फेल फाइल और तालिबन को मफूल ही पढ़ते हैं। हाँ, मफ़ूल ही पढ़ते। फाइल और मफूल पे इसका फर्क
جی پھر اس کا مسئلہ ہو جائے گا اسم الفاعل مفعول میں فرق ہے جملے میں تو یہ مفعول ہے نا. دیکھیں نا مفعول اور چیز ہے. مفعول کا تعلق کیا ہے؟ مفعول یہ دیکھیں یہ پورا جملہ ہے. اس پورے جملے میں جب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں طالب کو پورے جملے میں پھر یہ مفعول ہے. اور جب صرف آپ طالب کو دیکھ رہے ہیں آپ کو آگے پیچھے کچھ بھی نہیں دیکھنا پھر یہ اسم الفاعل ہے. یعنی آپ لفظ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ جملے کو دیکھ رہے ہیں. جب آپ لفظ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر علم الصرف کا موضوع ہے. جب جملے کو دیکھ رہے ہیں پھر علم النحو کا موضوع ہے. سر جب ہم صرفی نحوی تشریح کرتے ہیں تو ہم یہ دونوں چیزیں لکھیں گے نا کہ تعلیم مفعول بھی ہے اور اسم الفاعل بھی ہے. ہاں دونوں چیزیں. دیکھیں رأیت عالماً مثال کے طور پہ کتاب و عالم. یہ عالم کیا ہے؟ عالم کی کتاب کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے اسم الفاعل بھی ہے. مضاف الیہ ہم کب کہہ رہے ہیں؟ جب ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں. جب ہم صرف عالم کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اسم الفاعل. کیوں؟ کیونکہ وہ اس وزن کے اوپر ہے, اس معیار کے اوپر ہے جو اسم الفاعل کا وزن ہے. یعنی عالم کا مطلب علم والا. یعنی جب ہم عالم کو ایکسپلور کر رہے ہیں اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں لفظ عالم کی گہرائی میں اتر رہے ہیں تو ہم کہیں گے یہ اسم الفاعل ہے. جب ہم جملے کا سٹرکچر دیکھ رہے ہیں کہ عالم یہاں کیا پوزیشن لے رہا ہے, سبجیکٹ بن رہا ہے, آبجیکٹ بن رہا ہے, پوزیسو جو ہے وہ اپنی پوزیشن بنا رہا ہے, تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو اس میں جا کے نحو میں جا کے دیکھتے ہیں. سر ایک چیز جو پہلے ہی ڈیفائنڈ ہے جیسے یہ مفعول ہے تو اس کو ایک الگ سے شناخت دینا کہ یہ اسم الفاعل بھی ہے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اسم الفاعل بھی ہے. نہیں دیکھیں نا اس میں پھر وہی بات ہے نا کہ ہم جو ہے جب بھی کسی مثال کے طور پہ کوئی بھی جملہ ہے, یہ قرآن کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے تو مختلف لیولز پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. پہلا لیول کیا ہوگا؟ ہم انفرادی طور پہ ایک ایک لفظ کو ڈسکس کریں. الحمد کیا ہے, للہ کیا ہے, رب کیا ہے, العالمین کیا ہے. ٹھیک ہے انفرادی طور پہ. پھر ہم کیا کہیں گے کہ پورے جملے کو ڈسکس کریں. ہاں ان کا آپس میں تعلق کیا. یہ جو آپس میں ان کا تعلق ہے یہ نحو ہے. اور خود ایک ایک لفظ کو ڈسکس کرنا یہ صرف ہے, یہ نحو ہے. اور ایک ایک لفظ کو ڈسکس کرنا یہ علم الصرف ہے. تو یہ ہم بس کر رہے ہیں مختلف اعتبارات سے چیز کو کیا ہے دیکھ رہے ہیں. سر مطلب آسان فال میں جیسے ہے نا کوئی صبری والا تو اس کا نام اگر فار ایگزامپل زید ہے, زید صبری والا اگر ہم کہیں گے تو وہ اسم الفاعل ہوگا, اگر ہم زید کہیں گے وہ فاعل ہوگا. اسم الفاعل آسان الفاظ میں جو فاعلن کے وہاں جو کام کرنے والا کام اس کا اگر نام لے لیں گے تو وہ فاعل. جیسے مثال کے طور دیکھیں زید جو ہے نا, زید نام ہے لیکن اسم الفاعل نہیں ہے. ٹھیک ہے کیونکہ یہ جامد ہے. عابد بھی نام ہے لیکن یہ اسم الفاعل ہے. ہاں اس وزن پہ آ گیا نا, جو اس وزن پہ آ گیا بھلے وہ نام ہو یا نہ ہو, ہمیں اس وزن سے ہے مسئلہ. جو اس وزن کے اوپر آ گیا, جو وزن ہم نے طے کیا ہے کہ فاعل ان کا وزن ہے تو وہ اسم الفاعل ہے. ہاں باقی وہ 8 ثلاثی مزید والے. ہاں 6 ثلاثی, ہاں یہی وزن ہو گئے 6 ثلاثی مجرد والے, 8 مزید فی والے. آپ یوں کہہ لیں ابھی تک آپ نے 14 اوزان پڑھے ہیں. اصل میں تو اس کا مطلب بات کرنے والا ہے نا, عبادت کرنے والا. یعنی کہ یہ تو نام ہم رکھ لیا کہ جی اب مثال کے طور پہ حامد ہے, یہ اسم الفاعل ہے کہ نہیں ہے؟ بس ہے اسم الفاعل ہے. حمد کرنے والا, حمد کرنے والا, کرنے والا جہاں پر, ہاں جہاں کرنے والا, وہی تو ہم نے کہا. زید کرنے والا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ہاں ایک آتا ہے زید کے زاہد. زاہد ہوگا. ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم الفاعل ہے. یہ فائل بھی اور اسم الفاعل بھی. ٹھیک ہے نہیں ابھی تو اسم الفاعل ہے. فاعل تب بنے گا جب جملے کے اندر آئے گا. فاعل جملے کا موضوع ہے,
سینٹینس کیا ہے؟ فائل تو جملے میں ہوگا نا، جب فعل آئے گا تو فائل بنے گا، فعل ہی نہیں ہے تو فائل کیسے بنے گا؟ زاہد اسم الفاعل ہے، لیکن میں کہتا ہوں رأیت زاہدن، میں نے ایک زاہد دیکھا، تو اب یہ کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا، رأیت زاہدن۔ تو اس کا تعلق جملے سے ہے کہ جملے میں وہ کیا بن رہا ہے، وہ تو ہم جملے کا سٹرکچر دیکھیں گے نا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے اس میں؟ اس میں مفعول، اس میں مفعول بھی ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، ٹھیک ہے، سمپل ہے، مطلب اسم الفاعل ہم نے سمجھ لیا، تو اس کے بعد مفعول آپ یوں کہہ لیں اس میں مفعول ہوا ہے جب مفعول ان کے وزن پر ہے۔ ثلاثی مجرد میں کیا ہے؟ مفعول ان کے وزن پر ہے۔ فتح یفتح سے ہم نے کیا بنایا تھا؟ اسم الفاعل کیا بنایا تھا؟ فاتح اور مفتوح بن گیا، فتح کرنے والا، مفتوح فتح کیا گیا، فتح ہونے والا بھی کہہ سکتے ہیں، فتح ہونے والا، ٹھیک ہے۔ عام طور انہوں نے کہا ہے کہ جی بہرحال ضروری نہیں ہوتا کہ ویسا ہی ہو، لیکن صاحب کتاب نے کہا جی ہوا آتا ہے اس میں، جیسے وہ مفتوح کا انہوں نے کر دیا کہ جی کھلا ہوا، چلیں ٹھیک ہے، لیکن ہم ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوا ہی لگاتے ہیں۔ انگریزی میں انہوں نے کہا جیسے تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے اس کے لیے، عام طور پہ تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے، جیسے ٹاٹ پڑھایا ہوا، ٹھیک ہے، ڈن کیا ہوا، ٹھیک ہے، ریٹن لکھا ہوا، مفتوح کھلا ہوا، اوپن۔ ناصر ینصر سے ناصر بنا تھا، تو یہاں کیا بنے گا؟ منصور، مدد کیا ہوا، ناصر مدد کرنے والا، منصور مدد کیا ہوا، یعنی جس کی مدد کی گئی، ٹھیک ہے۔ سامع یسمع، سامع سننے والا، اور مسموع وہی ایک ہی پیٹرن ہے، مفعول، سامع سننے والا اور مسموع سنا ہوا، یعنی جس کو سنا گیا ہو۔ یہ سر مسموع واپس اس فائل کی طرف جائے گا جس کو سنا جا رہا ہے؟ ہاں، اسم الفاعل تو ایک تو سننے والا ہے نا، ٹھیک ہے، اگر آپ بول رہے ہیں تو میں سننے والا ہوں، تو جو بولنے والا ہے وہ کون ہوگا؟ وہ مسموع، وہ مسموع ہوگا۔ اگر ہم سن رہے ہیں تو آپ مسموع، ہاں، آپ سامع اور میں مسموع، یعنی بات کرنے والا مسموع ہے۔ ثلاثی مزید فی سے کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی سے وہاں جو ہم نے کہا تھا نا کہ علامت مضارع ہٹا کے کیا کرنا ہے؟ میم پیش منہ لگانا ہے، علامت مضارع ہٹا کے، وہی جو پہلا سٹیپ وہاں پر تھا۔ دوسرا عین کلمہ پہ زبر، وہاں پہ زیر تھی، عین کلمہ پہ فتحہ، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ آخر کلمہ کو تنوین۔ کیا بنا افعل یفعل سے؟ مفعل، بس یہ اتنا سا فرق ہے، وہاں زیر ہے اور یہاں زبر ہے، اسم الفاعل میں زیر ہے اور یہاں پہ کیا ہے؟ زبر ہے۔ جی دوسرا کیا ہے؟ فعل یفعل، وہاں تھا مفاعل اور یہاں پہ کیا بنا؟ مفاعل۔ فعل یفعل سے وہاں پہ مفاعل تھا اسم الفاعل،
تو یہ کیا بنا؟ مفاعل. تفاعل یتفاعل سے متفاعل. ٹھیک ہے. انفعل ینفعل سے منفعل، اگرچہ اس سے آتا نہیں ہے. کیوں نہیں آتا اس میں مفعول؟ کیونکہ یہ لازم ہے. لیکن ہم نے اس کا وزن پڑھا ہے. کیوں پڑھا یہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے. ٹھیک ہے. افتعل یفتعل سے کیا ہے؟ مفتعل. اور استفعل یستفعل سے کیا ہو جائے گا؟ مستفعل. باب تفاعل رہ گیا. تفاعل یتفاعل سے کیا ہو جائے گا؟ متفاعل. اب سیم وہی چیز جو ہم نے کہا تھا کہ فاعل اور اسم الفاعل میں فرق. ٹھیک ہے. تو اس میں مفعول اور مفعول میں فرق آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. جاء محمود. محمود کیا ہے؟ صرف کے اعتبار سے کیا ہے؟ صرف کے اعتبار سے، علم الصرف کے اعتبار سے اس میں مفعول. نحو کے اعتبار سے کیا ہے؟ فاعل. ٹھیک ہے. رأیت محمودا، صرف کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس میں مفعول. اور نحو کے اعتبار سے کیا ہے؟ مفعول. اس کے استاد یہ ان کلموں پہ زبر تو آ نہیں رہی. نہیں، یہ ثلاثی مجرد ہے نا. ثلاثی مجرد میں تو مفعول ان کے وزن پر ہے. محمود مفعول. وہ ثلاثی مزید فی میں ہے کیا ان کلمے پہ زبر؟ ٹھیک ہے. تو اس میں مفعول اور مفعول بیسیکلی پوزیشن ہے اسم کی جملے کے اندر، اور اس میں مفعول اس کی فارم ہے، ورڈ کی فارم ہے جو کسی سیٹ پیٹرن کے اوپر ہے. دال پہ فتح کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول ہے. میں نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ دیکھنے والا کون ہے؟ میں فاعل ہوں. فعل پلس فاعل. ٹھیک ہے. میں نے کس کو دیکھا؟ محمود کو. جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے. اور مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب کی حالت میں. فاعل رفع کی حالت میں ہوتا ہے، مفعول نصب کی حالت میں ہوتا ہے. یہی ہم نے پڑھا تھا سیکنڈ بک میں، جملہ فعلیہ کے جو قواعد ہیں اس میں یہ بات آئی تھی. مفعول تو ٹھیک ہے، اس میں مفعول کے وزن پر تو محمود نہیں ہے. محمودن ہے نا، تو محمودن سے پوری گردان نہیں بنے گی. وہ پہلا سبق یاد کریں. محمودن، 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 محمودان، محمودین، ساری بنے گی. پھر مثال کے طور پہ آپ نے گردان کس سے بنائی تھی؟ کافرن سے بنائی تھی. یعنی کہ اس میں مفعول جملے میں مفعول. ٹھیک ہے. گردان کافرن سے بنائی تھی نا، تو کافرن کیا تھا؟ اسم الفاعل تھا، کفر کرنے والا. کافرن سے کافرن بھی آ جاتا ہے، کافرن بھی آ جاتا ہے، کافران، کافرین، کافرین، کافرون، کافر. وہ تو ساری گردان گھومے گی. جب اسم ہے تو اسم کی تو ساری گردان بنے گی. اس کی رفع بھی ہوگی، نصب بھی ہوگی، جر بھی ہوگی، تسنیہ بھی ہوگی، جمع بھی ہوگی، مذکر بھی ہوگا، مؤنث بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا. نام کے ساتھ اسم لگانے کا مطلب آپ سمجھ آئے ہیں؟ نام کے ساتھ مطلب اسم لگانے کا مطلب آپ سمجھ آئے. ہاں. اس میں اب مسلمن مثال کے طور پہ، مسلمن یہ کیا ہے؟ مفعل کے وزن پہ اسم الفاعل ہے. کس باب سے؟
آپ نے تو صرف اس وقت گردان کی تھی مسلم ان سے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ مسلم کیا ہے. مسلم اسم الفاعل ہے، اسلام لانے والا، اسلام قبول کرنے والا، مفعلن کے وزن پر. ٹھیک ہے. مؤمن، مومن کیا ہے؟ یہ بھی گردان کی تھی نا. مفعلن کے وزن پہ، ایمان لانے والا اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے. پھر کاذبن کی گردان کی تھی. کاذبن کیا ہے؟ یہ اسم الفاعل ہے، فاعل ان کے وزن پہ. صادق ان کی گردان کی تھی پہلی بک میں. ٹھیک ہے. اسم الفاعل ہے. تو اسم الفاعل کی پوری گردان ہوگی. فاعلن، 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 فاعلان، فاعلین، فاعلین، فاعلون، فاعلین، فاعلین، فاعلۃ، 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 فاعلاتان، فاعلتین، فاعلتین، فاعلات، فاعلات، فاعلات. ٹھیک ہے. اسی طرح مفعول کی بھی گردان ہوگی. مفعول، مفعولا، مفعول، مفعولان، مفعولین، مفعولین، مفعولون، مفعولین، مفعولین، مفعولۃ، 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 مفعولتان، مفعولتین، مفعولتین، مفعولات، مفعولات، مفعولات. ٹھیک ہے. گردان تو آپ نے کئی دفعہ کر لی ہے نا وہ اسم کی. تو اسم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گردان ہونی ہے. تو یہ فرق واضح ہو گیا اس کا، اسم مفعول اور مفعول کا. وہی جو اسم الفاعل اور فاعل میں فرق ہے، اسی طرح سے اس میں مفعول اور مفعول میں فرق ہے. سر جب صرف کے ریگارڈنگ ہم دیکھیں گے اس میں مفعول میں تقریباً عربی کے اندر میم آ رہا ہوگا فرسٹ لیٹر اس کا. ثلاثی مزید فی میں، ثلاثی مزید فی میں اس میں میم آ رہا ہے، اسم الفاعل میں بھی، اسم مفعول میں بھی. لیکن اسم الفاعل اسم مفعول میں فرق صرف سیکنڈ لاسٹ کمرے میں کلمے میں زیر اور زبر کا ہے. سر ایک جملہ اس طرح بنا دینا، اس میں فاعل مفعول اور بٹھا اس میں آئے، جیسے پانی پینے والے نے پانی پینے والے کو پانی پلایا، اس میں فاعل بھی آ گیا، مفعول بھی آ گیا. دیکھیں نا بات یہ نہیں کلیئر، کیا چیز ابھی تک کلیئر نہیں ہو. کہتے ہیں ایک کمپلیکس سا جملہ بنا دیں جس میں سارا کچھ آ جائے، فاعل مفعول. جیسے پانی پینے والا یہ ہے اس میں فاعل، پانی پینے والے کو اس میں مفعول. مثال کے طور پہ سادہ سا جملہ ہے، سادہ سا جملہ ہے. علامہ حامد محمود. ٹھیک ہے. حامد کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے. دوسرا کیا ہے؟ وہ بھی اسم الفاعل. فاعل بھی ہے. محمود کیا ہے؟ اسم المفعول ہے. پلس کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ہم جب حامد کو دیکھ رہے ہیں تو اسم الفاعل اس کو کہہ رہے ہیں، جب محمود کو دیکھ رہے ہیں، اس کے سٹرکچر کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو اسم مفعول کہہ رہے ہیں. جب ہم پورے جملے کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ حامد فاعل ہے، محمود مفعول. ہاں اس طرح بھی کر سکتے ہیں. علامہ محمود حامد. ٹھیک ہے. فاعل مفعول کا تعلق کس سے ہے؟ اس سے ہے، اعراب سے ہے نا. فاعل مفعول کا تعلق اعراب سے ہے. اعراب ہم دیکھیں گے، رفع کی حالت میں ہے تو وہ فاعل ہے، نصب کی حالت میں ہے تو وہ مفعول ہے. تو محمود کیا ہے؟ یہاں پہ فاعل ہے کیونکہ یہ رفع کی حالت میں ہے، اور یہ نصب میں ہے تو یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے. یہ سبجیکٹ ہے. ہاں یہ کیس ہیں، فاعل مفعول کیس ہیں جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، آبجیکٹیو کیس، سبجیکٹیو کیس، پوزیسو کیس. پوزیشن ہے ان کی، نہ ان کی جملے کے اندر کیا پوزیشن ہے. فاعل کی پوزیشن ہے، مفعول کی یعنی وہ کام کر رہا ہے یا اس پہ کام ہو رہا ہے. تو جو سر یہاں فاعل ہے وہ اس میں مفعول بن گیا، اور ہاں فاعل یہاں پہ کیا ہے؟ اس میں مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. اور مفعول یہاں پہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. تو پھر یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، علامہ محمود حامد.
نہیں ابھی ادھر نہ جائیں زیادہ اس کو کمپلیکس نہ کریں. وہ آ سکتا ہے لیکن ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے, وہ نیکسٹ اسٹیپ ہے آپ کے سیکھنے کا نا, ابھی نہیں. ابھی ہم بس مشق کر لیتے ہیں, میرے خیال میں کافی ہو گیا. جی سب سے پہلے تو یہ گردان ہے جو ابھی ہم نے دیکھ لی کہ گردان بنے گی. جیسے اکرم یکرم سے کیا بنا تھا؟ مکرمون, تو پوری گردان بنے گی. مکرمن, مکرمن, مکرمان, مکرمین, مکرمین, مکرمون, مکرمین, مکرمین, ہر ایک کی گردان پوری بنے گی. وہ باب فعال کا ہو, باب, اب سب کی گردانیں آپ نے بنانی ہیں, سب کی گردانیں. ٹھیک ہے, یعنی ثلاثی مجرد کی کتنی گردانیں آپ نے بنانی ہیں؟ 6. اور ثلاثی مزید فی کی اسم الفاعل سے کتنی گردانیں بنانی ہیں؟ 8. 8 اور 6 ہو گئی 14. تو ثلاثی مجرد کی اسم مفعول سے کتنی گردانیں ہیں؟ 6. اور ثلاثی مزید فی سے کتنی ہو گئی؟ 8. 14 اور 14 کتنی ہو گئی؟ 28 گردانیں آپ بنائیں گے تو یہ کھلے گا آپ کے اوپر اسم الفاعل اور اسم مفعول. ٹھیک ہے. اچھا آگے انہوں نے یہاں پہ کچھ غین فا لام مادہ, غافل یغفل, کیا بنے گا؟ اسم الفاعل باب ناصرہ سے, اسم الفاعل باب ناصرہ سے, ناصرہ ینصر سے, غافل, ثلاثی مجرد سے تو ایک ہی وزن ہے, غافل, غافل غین فا لام مادہ ہے نا, صرف ہاں صرف کیا ہے کہ فرسٹ لیٹر کے بعد الف ہے بس. فاعل, فا لام مادہ ہوتا ہے نا, تو فرسٹ لیٹر فا کے بعد کیا ہے؟ الف ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. غافل, اب اس کی گردان بنا لینی آگے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے آگے آپ نے گردان کرنی ہے, ہر ایک کی صرفی گردان ہونا چاہیے. انہوں نے نحوی گردان لکھ دی ہے, بہرحال یہ غلطی ہے یہاں پہ. خاسین رام, خاسین را, کیا ہو گیا؟ خاسرہ, تو کیا بنے گا؟ خاسر, اس سے گردان بنانی ہے. جمع کا صیغہ کیا بنے گا؟ خاسرون. ٹھیک ہے. سین لام میم باب فعال سے, اسلم یسلم سے کیا بنے گا؟ نہیں باب فعال سے وہ آگے اس کیا بننا ہے؟ اس کا اسم الفاعل بنانا ہے نا, مسلم, مفعلون کے وزن پہ مسلم. ٹھیک ہے. کاف ذال اور با پہلے تو باب تفعیل میں لے کے جائیں, پھر اس کا اسم الفاعل بنائیں, پھر اس اسم الفاعل سے گردان بنائیں. کذب یکذب سے کیا بنے گا؟ اسم الفاعل مکذب, پھر اس کی گردان آگے بنی مکذبن, 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 مکذبان, مکذبون. ٹھیک ہے. مکذبتن, 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 مکذبتان, مکذبتین, مکذبتین, مکذبات, مکذبات, مکذبات. ٹھیک ہے. نون فا قاف, نافقہ ینافقو سے کیا بنے گا؟ منافقن, 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 منافقان, منافقین, منافقون, منافقین, منافقتن. ٹھیک ہے. کاف بارہ باب تفاعل سے, تکبر یا تکبر سے کیا بنے گا؟ متکبرن. پھر آگے پوری گردان بنانی ہے. اب انہوں نے قرآنی آیات دی ہیں, کہتے ہیں کہ جی یہاں آپ نے اس کو دیکھنا ہے. وما اللہ بغافل, غافل کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے. کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے. کون سا باب ہے؟ ثلاثی مجرد. بس اتنا کہتے ہیں. ثلاثی مجرد میں کون سا ہے وہ پیچھے وکیبلری دیکھ لیں, باب ناصرہ. ٹھیک ہے. ربنا وجعلنا مسلمین, اسم الفاعل ہے. کون سا باب ہے؟ پہلے تو یہ صیغہ پہچانے نا, مین جو زائد الفاظ ہیں اس کو نکال دیں, اس کا واحد نکالیں.
مسلمون، واحد نکال لیا تو اب آسان ہے. مفعلن باب فعال سے، اور یہ اس کا کیا ہے؟ تثنیہ ہے. تثنیہ کا صیغہ ہے نا، مسلمان مسلمین مسلمین. اے ہمارے رب ہمیں، یہ کن کی دعا تھی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دو ہیں نا، تو پھر تثنیہ کا صیغہ ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، ٹھیک ہے، اس میں مفعول ہے. اور کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث. واحد مؤنث نہیں، اسم میں غائب نہیں ہوتا، غائب وہ اس میں ہوتا ہے فعل میں. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ. پہلے واحد نکالیں اس کا، واحد. منکرون تو کون سا باب ہوا؟ یہ مؤنث میں واحد، باب فعال سے. ٹھیک ہے، ان کے دل، ٹھیک ہے، مستکبرون. واحد کیا ہے؟ واحد نکالیں. دیکھیں آخری صیغے جو آخری حروف آپ نکالیں گے تو واحد نکلے گا نا. واو نون جمع کی علامت ہے. مستکبرون، مستکبرون، ٹھیک ہے. تو مستفعلن باب استفعال سے، سین آ گیا نا، مفعول ہے. وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. المنافقین، الف لام تو ہو گئی معرفہ کی علامت، اس کو نکال دیں. ٹھیک ہے، جمع کی علامت اس میں کیا ہے؟ یا نون ہے. تو صیغہ کیا بچا؟ منافق. ٹھیک ہے، کون سا باب ہے؟ مفاعلہ، باب مفاعلہ. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر. کون سا باب ہے؟ متکبر. متفاعل، باب تفاعل سے. ٹھیک ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. المفلحون الف لام نکال دیں اور واو نون نکال. مفلحون تو کون سا باب ہوا؟ باب فعال سے، اسم الفاعل کا صیغہ ہوا. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. المنافقین وہی باب مفاعلہ. کاذبون واو نون نکال دیں. کاذب ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد میں پھر آگے کون سا ہے؟ 6 میں سے، وہ پیچھے وکیبلری میں انہوں نے دیا ہوتا ہے. کاذب یکذب ہے، کاذب یکذب، باب ضرب یضرب. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. خاسرون، ٹھیک ہے. خاسرون باب سامیہ سے. خاسرہ ثلاثی مجرد لکھ دیں، باب سامیہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کیا تھا ہمارے پاس؟ مفعول. اس میں بھی انہوں نے کہا جی یہ گردان اس طرح سے بنے گی، وہی بات ہو گئی. مفعول سے مفعولن، مفعولن، مفعولان، مفعولین، مفعولین، مفعولون، مفعولین، مفعولین، مفعولۃ، 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 مفعولتان، مفعولتین، مفعولتین، مفعولات، مفعولات، مفعولات. ایک تو یہ گردان آپ نے کرنی ہے، یعنی 14 گردانیں اسم الفاعل کی اور 14 اسم المفعول کی. ٹھیک ہے، فرض سمجھ کے کرنی ہے. باعث یبعث، اس میں مفعول کیا بنے گا؟ مبعوث. ثلاثی مجرد میں مفعول کا وزن ہے. ٹھیک. ارسل یرسل، مفعل کا وزن بنے گا نا. مرسل، مرسلون سے اسی طرح قرآن میں ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے مرسلون، مرسلین، جمع اس کا آ جاتا ہے. مرسل، مرسل مین بھیجا ہوا. مرسل بھیجنے والا وہ تو اللہ ہے. مرسل جسے بھیجا گیا وہ کون ہے؟ رسول ہے. رسول کو مرسل کہتے ہیں. نزل ینزل، ہاں منزل نازل کرنے والا، اور اس میں مفعول کیا بنے گا؟ منزلون جسے نازل کیا گیا یعنی قرآن. ٹھیک ہے. انک لمن المرسلین، پہلے واحد کا صیغہ نکالیں. کیا بنے گا واحد کا صیغہ؟ مرسلون.
ٹھیک ہے. یعلمون انہ منزل، وہی جو اوپر آ گیا باب تفعیل سے اسم مفعول. قال انذرنی الی یوم یبعثون، قال انک من المنذرین، واحد نکالیں منذرون. ٹھیک ہے، تو کون سا باب ہوا؟ باب افعال سے اسم مفعول. اسم الفاعل کیا ہوگا اس سے؟ منذر، ہاں منذرون. ٹھیک ہے، اور اسم مفعول منذرون. زیر زبر، منذر مہلت دینے والا، منذر جسے مہلت دی گئی ہو. مہلت دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور قومیں ہوتی ہیں جن کو مہلت دی جاتی ہے. وما ہم منہا بمخرجین، واحد کا صیغہ نکالیں مخرجن. ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا؟ معنی کیا بنے گا؟ اخرج یخرجو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نکالنا. ٹھیک ہے، تو مخرج نکالنے والا اور مخرج نکالا ہوا. ٹھیک ہے. والنجوم مسخرات، مسخر کون سا باب بنا؟ تنوین کس میں آتی ہے؟ ساری شد کس میں آتی ہے؟ باب تفعیل، باب تفعیل، کیونکہ باب تفاعل میں شد کے ساتھ تا بھی ہوتی ہے. صرف شد جو ہے وہ باب تفعیل میں. ٹھیک ہے، تو مسخر مفعل، مفعل مسخر، مسخر جسے تسخیر کیا گیا ہو، تسخیر کیا ہوا. مسخر تسخیر کرنے والا، وہ تو اللہ کی ذات ہے نا. اور مسخر کیا ہے؟ زمین ہے، آسمان ہے، ہم سب ہم مسخرات ہیں. ٹھیک ہے، اور مسخرات کون سا صیغہ ہو جائے گا؟ جمع مؤنث. الف اور لمبی تا ہے نا، تو الف یہاں پہ کھڑی زبر کی صورت میں آ گیا. فاولئک فی العذاب محضرون. جی محضرون کون سا باب ہو گیا؟ واحد. محضر ہو گیا نا، تو مفعل باب افعال سے. احضر یحضر حاضر کرنا. ٹھیک ہے، محضر حاضر کرنے والا، اور محضر حاضر کیا ہوا، جس کو حاضر کیا گیا ہو. تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، یعنی مجرم ہوں گے نا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، واحد کیا ہے؟ مرسل، بھیجا ہوا. ٹھیک ہے. اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون. مکرم، ٹھیک ہے، مکرم. ٹھیک ہے، اکرم یکرم، مکرم اکرام کرنے والا، مکرم اکرام کیا ہوا. اہل جنت کا اکرام کیا جائے گا نا، اس لیے ان کو مکرمون کہا گیا، اکرام کی ہوئی. ٹھیک ہے، تو اب قرآن انشاءاللہ سے کھلے گا، آپ کے اوپر ہے. اب کافی ساری آپ نے عربی پڑھ لی نا. چلیں جی، آج کے لیے پھر اتنا کافی ہے. یہ مشقیں ضرور کریں اور گردانیں ضرور کریں، ورنہ اگلا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا اس میں گرپ نہیں آتی جب تک وہ پچھلا جو ہے نا آپ کا مضبوط نہ ہو. اور پچھلا مضبوط ہوتا ہے پریکٹس سے. پریکٹس ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا